ابھی جو ہم نے مرکب اضافی پڑھے ہیں وہ سمپل ہیں بالکل. ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو پڑھا ہے وزیر کا گھر، اس میں مضاف کہاں ہے اور مضاف الیہ کہاں ہے؟ گھر مضاف ہے اور وزیر مضاف الیہ ہے. ہم آسانی سے اس کا ترجمہ کر لیں گے، لیکن اگر یہ یوں ہو جائے وزیر کے گھر کا دروازہ، تو اب سچویشن یہ ہے کہ دروازہ یہ تو مضاف ہے، وزیر مضاف الیہ ہے، یہ گھر کیا ہے؟ یہ اس کے لیے مضاف ہے اور اس کے لیے مضاف الیہ ہے. ہاں، اس کے دو رخ ہیں. اگر صرف اتنا دیکھیں وزیر کا گھر تو یہ وزیر کا مضاف الیہ ہے، اور اگر اتنا دیکھیں گھر کا دروازہ تو یہ مضاف ہے. اس لیے درمیان میں جو آتا ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. مضاف کا اصول آپ پڑھ چکے کہ اس پہ لام تعریف نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں آ سکتی. مضاف الیہ کا اصول آپ پڑھ چکے کہ جو مرضی آئے کر لو، اس نے جر نہیں چھوڑنی اپنی، یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو یہ جو بیچ میں جو لفظ آ جاتا ہے جو مضاف مضاف الیہ دونوں ہوتا ہے، اس پہ دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے، مشکل اس میں کوئی نہیں ہے. یعنی گھر کے لفظ پر اب نہ تو لام تعریف آ سکتا ہے، نہ اس پر تنوین آ سکتی ہے، اور یہ لازماً حالت جر میں ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کا مضاف الیہ بھی ہے. اب تو کوئی پرابلم نہیں رہی. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بابو لکھنے کی نہیں ہو رہی، سمجھنے کی ہو رہی. بابو، اب ذرا اس کا ترجمہ کریں. اس کا اصل لفظ جو ہے وہ تو ہے بیتن. اس کو ایڈجسٹ کریں کہ یہ مضاف کی شرائط بھی پوری کر دے اور مضاف الیہ کی بھی پوری کر دے. بیتی، بابو بیتی، اور وزیر کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. الوزیر کا ہو جائے گا بیت الوزیر. ہے کیا چیز؟ ہاں دیکھیں، پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ اس پہ لام تعریف کیوں نہیں آیا. مضاف الیہ نہیں ہے، مضاف ہے. مضاف پر لام تعریف نہیں آتا ہے، مضاف الیہ پہ تو آتا ہے. یہ الوزیر پہ آیا ہوا ہے، اس پہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف ہے. حالت جر میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ بھی ہے. میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ اتنا دیکھیں صرف آپ، وزیر کا گھر تو اب یہ مضاف الیہ ہے، اور وزیر کا ہٹا دیں گھر کا دروازہ تو اب یہ مضاف ہے. تو مضاف ہونے کے ناطے مضاف کی شرائط پوری کرے گا، اور مضاف الیہ ہونے کے ناطے مضاف الیہ کی شرط پوری کرے گا، یعنی جر میں ہوگا. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ یعنی کہ مضاف الیہ ہے یا یہ اپنے یہ منافق ہے. مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے.
اچھا جی، تو اب کتنا بھی بڑا مرکب اضافی آپ کو دے دیا جائے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اصول یہی رہے گا. تو بھی ذرا ٹرائی کریں، پہلے دیکھ لیں، زبانی لکھ کے نہیں، ترجمہ زبانی کرنا ہے. میں اس کو اور بھی بڑا کر سکتا ہوں، وہ لگا دیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں چاہتا تو اس کو اور بھی بڑا کر سکتا تھا. مثلاً باغ کے دروازے کے رنگ کی، چمک کی، کرن کی روشنی، جتنا مرضی آئے بڑا کر لو، ترجمے میں پرابلم آنی نہیں چاہیے. اصول وہی ہے کہ مرکب اضافی کو دم سے پکڑنا ہے، یہاں سے پکڑنا ہے. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اور یہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں سب منافق ہیں، سب مضاف و مضاف الیہ دونوں ہیں. تو اس لیے اس پہ دروازے پر صرف مضاف کے قواعد کا اپلائی ہوگا، لام تعریف نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، ہم کہیں گے بابو. اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے الٹے چلیں گے ہم. حدیقتن کے بجائے کیا کہیں گے؟ حدیقتی. گھر کے لیے کہیں گے بیتی. ولدی. کسی پہ لام تعریف نہیں، کسی پہ تنوین نہیں، ہر لفظ حالت جر میں. غلامی، وزیری، اور آخر میں آئے گا الملکی. تو کتنا بھی بڑا مرکب اضافی ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا ترجمہ بہت آسان ہے. اب ایک بات اور سمجھ لیں، اس کو میں مٹا دوں ورنہ آپ لوگ کا ذہن ادھر ہی لگا رہے گا. جب غیر منصرف الفاظ ہم نے پڑھے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ مفعولی کون سی حالت ہوتی ہے جی؟ عربی میں تو نہیں ہوتی. نسبی. نسبی اور جری ایک ہی حالت ہوتی ہے، اور اس میں زبر آتی ہے، زیر نہیں آتی. سر آپس میں باتیں کر لیں یا مجھے بات کر لینے دیں؟ کیا فیصلہ ہوا؟ میں کروں؟ غیر منصرف الفاظ پڑھتے وقت ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حالت نصب اور حالت جر ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، اور ایک جیسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حالت جر میں بھی اس لفظ پر زبر آتی ہے، زیر نہیں آتی. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دو استثناء ہیں. کون کون سے بلا؟ اس وقت یہی پڑھا تھا کہ دو استثناء ہے، ایک ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور ایک آگے چل کے پڑھیں گے. جو ایک پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ غیر منصرف پر اگر لام تعریف آ جائے تو حالت جر میں وہ زیر قبول کرتا ہے. اور دوسرا استثناء یہ ہے کہ غیر منصرف لفظ اگر مضاف بن رہا ہو تو حالت جر میں وہ زیر قبول کرے گا. میں اسی لیے اتنی محنت کر رہا تھا کہ مضاف پر تینوں حرکات آتی ہیں، تینوں اعراب آتے ہیں، رفع، نصب، جر. رفع بھی آپ کو سمجھا چکا، نصب الگ سے مثال دے کے سمجھا دی. اب یہ جر کی مثال دیکھ لیں.
क्या तर्जुमा होगा? बाबू दरवाज़ा, ये मुज़ाफ है और ये मुज़ाफ भी है, मुज़ाफ इलैह भी है, तो हम कहेंगे मस्जिदिल्लाही। मस्जिद का असल लफ्ज़ क्या है? मस्जिदुन। ये मोरब है या गैर मुनसरिफ है? मोरब है जनाब, तनवीन लगी हुई है। इसकी जमा क्या है? मसाजिदो गैर मुनसरिफ है। अब अगर हम इसको कर दें अल्लाह की मस्जिदों के दरवाजे, तो अब क्या हो जाएगा? अब वाबू, अब मसाजिदी। हालांकि जब हमने 36 और 18 शक्लें बनाई थी तो हमने कहा था मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा, लेकिन अब उसका ये एक्सेप्शन आ गया। अब ये ज़ेर कबूल करेगी इसलिए कि ये मुज़ाफ बन रहा है। मसाजिदिल लाई। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मुज़ाफ पर तीनों एराब आते हैं, रफ़ा भी आएगी, नसब भी आएगी, जर भी आएगी, जैसी ज़रूरत होगी, जो भी रीज़न होगा उसके हिसाब से। और जब कोई रीज़न नहीं होगा तो फिर हम उसको रफ़ा में रखेंगे, कोल्ड स्टोरेज में। चलें जी, इंशाल्लाह अब ये मगरिब के बाद हम इसकी मशक करेंगे और बात को समझने की कोशिश करें। देखिए जी, मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक उसूल और है कि आम तौर पर मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं आता। आम तौर पर कि फ़िक्रा नोट किया आपने? इसका मतलब खिड़की खुली रहनी चाहिए, इसका मतलब ये कि खिड़की न बंद करें। लेकिन बिलउमूम यही होता है कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं आता। अगर हम तर्जुमा करें कि तो क्या तर्जुमा होगा? ये मुज़ाफ बनेगा, तिलमीज़ु ये मुज़ाफ इलैह बनेगा, यही है ना। और अगर हम ये कहें कि उस्ताद का मेहनती शागिर्द, अब सिफत लगानी है और अरबी में क्या कायदा है कि पहले मौसूफ आएगा। अब ये मेहनती शागिर्द मुरक्कब तौसीफी बन गया, पहले मौसूफ का तर्जुमा होगा और बाद में सिफत का। तो तिलमीज़ के बाद सिफत आनी चाहिए, फिर मुज़ाफ इलैह आना चाहिए, मगर इसमें वही कायदा रुकावट है कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आ सकता। सॉरी, मैंने कह दिया नहीं आ सकता, ये गलत है, आम तौर पर नहीं आता। तो उसका हल ये है कि सिफत जो है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी के बाद लाते हैं। यानी तिलमीज़ुल मुअल्लिमी तर्जुमा कर लेंगे और अब तिलमीज़ की सिफत मुरक्कब इज़ाफ़ी के बाद आएगी और वो चारों पहलुओं से मौसूफ के ताबे होनी चाहिए। तो मौसूफ की इराबी हालत क्या है? रफ़ा है। हम इसकी इराबी हालत जो है वो रफ़ा में रखेंगे।
जिन्स क्या है, मुज़क्कर है, अदद क्या है, वाहिद है, और वसत क्या है, अलिफ्लाम भी नहीं है, इसमें अलम भी नहीं है, ज़मीर भी नहीं है। तो यही तो मसला है कि मुज़ाफ पर चूंकि अलिफ लाम भी नहीं होता है और तनवीन भी नहीं होती है, तो मुज़ाफ की वसत कैसे पहचानी जाए। उसका हल ये है, मैं बता दूं आपको। उस्ताद का शागिर्द, अब यहाँ पे उस्ताद के साथ कोई अलामत नकरा नहीं थी, तो हमने अल मुअल्लिमी किया। अगर हम ये करें कि अब क्या तर्जुमा होगा, ता पर जेर है, तिलमीज की दोनों जगह शक्ल एक जैसी है। इसको हम पहचानते हैं कि ये किसकी तरफ मुज़ाफ हुआ है। अगर मारफा की तरफ है तो ये खुद भी मारफा है, और अगर नकरा की तरफ है तो ये खुद भी नकरा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई समझ में। मुज़ाफ की वसत पहचानने के लिए मुज़ाफ इलैह को देखें। मुज़ाफ इलैह अगर मारफा है तो मुज़ाफ को हम मारफा मानेंगे, यूं कह लें। उसका ट्रीटमेंट जो है जुमले में चार पहलुओं से एडजस्ट करने के लिए उसका ट्रीटमेंट जो है वो मारफा करेंगे। और उसका मुज़ाफ इलैह अगर नकरा है तो फिर इसका ट्रीटमेंट नकरा की तरह होगा। क्लियर? तो अब मेहनती का तर्जुमा यहां लाएंगे। मारफा, अब ये मारफा किस बुनियाद पर हमने माना? इसका मुज़ाफ इलैह जो है वो मारफा है, तो इसको मारफा रखेंगे। अल मुज्तहिदु, मारफा तो हो गया, हालत रफा भी हो गई, वाहिद भी हो गया और मुज़क्कर भी हो गया। अब ये कि मिला के पढ़ेंगे पीछे से, तो ये हमज़तुल वस्ल साइलेंट हो जाएगा। जी कैसे पहचानेंगे उस्ताद मेल किए या शिगिर्द मेल किए? हाँ, इनका सवाल समझ में आ गया जी? आप लोगों के पूछ रहे हैं कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि उस्ताद मेहनती है कि ये शागिर्द मेहनती है। अगर बिलफर्ज ये सिफत जो है ये उस्ताद के लिए होती तो फिर ये अल मुज्तहिदी आता, इसलिए कि चारों पहलुओं से अपने मौसूफ के मुताबिक होना है उसमें। तो यहां पर मुज़ाफ जो है हालत रफ़ा में है, इसलिए इसकी हालत रफ़ा से हम पहचानेंगे कि ये मुज़ाफ की सिफत है। और उस्ताद के साथ भी मेहनती लगाए तो मेहनत के साथ मेहनत लगाए। एक मिनट यूं कर लेना। मेहनती उस्ताद का शागिर्द, इसका तर्जुमा कर लें अब। तो ऐसे जो मुरक्कब इजाफी होंगे जिसमें सिफत होती है, उसके तर्जुमा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सिफत को एक मरतबा निकाल के बाहर कर दें और पहले सिर्फ मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कर लें। तो मेहनती को छोड़ दें, उस्ताद का शागिर्द का तर्जुमा कर लें।
یہ ہو گیا جی. اب ہم نے محنتی کا ترجمہ کرنا ہے. محنتی کس کی صفت ہے؟ استاد کی. اب محنتی کے لفظ کو چاروں پہلوؤں سے المعلمی کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس کے بعد ہم لگائیں گے المجتہدی. اب آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ محنتی کون ہے؟ صرف جو ہے وہ اس کی صرف ہے استاد کی یا شاگرد کی، اس کے حساب سے اس میں چاروں پہلوؤں یہ تو ہم نے نہیں، یہ تو ہم بالکل شروع میں پڑھا ہے. مرکب توصیفی کا پہلا قاعدہ یہی تھا کہ صفت جو ہے وہ چاروں پہلوؤں سے اپنے موصوف کے تابع ہوگی. تو اعرابی حالت سے وہ پکڑی جاتی ہے کہ کس کی صفت ہے. اسی کو یوں کر لیں، اب کیا تبدیلی ہوگی؟ معلمین. اب صفت جو ہے محنتی وہ چاروں پہلوؤں سے اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو ہم کہیں گے تو صفت کی شناخت عام طور پر اعرابی حالت سے ہو جاتی ہے کہ یہ کس کی صفت ہے مرکب اضافی میں، مضاف کی ہے کہ مضاف الیہ کی ہے. اور ایک امکانی صورت، عام طور پر ایسے جملے عربی میں تو نظر نہیں آیا مجھے، شاید اس لیے کہ عربی لوگ جو ہیں وہ صفت تسلیم کرنے میں خاصے کنجوس ہیں، لیکن اردو میں ہوتا ہے. اب پھر وہی کریں گے ہم کہ یہ صفت بھی نکال دیں، یہ صفت بھی نکال دیں، تو مرکب اضافی کیا باقی بچا؟ پہلے اس کا ترجمہ کر لیں. اب دونوں صفتیں لگانی ہیں. تو طریقہ یہی ہے کہ عام طور پر اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ مضاف کی اور مضاف الیہ کی دونوں کی صفتیں اسی ایک مرکب میں آ رہی ہوں، تو پھر پہلے مضاف الیہ کی صفت لگاتے ہیں، پھر مضاف کی. تو پہلے اس کی صفت لگے گی، نہیں واو نہیں آئے گا، اس لیے کہ اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ واو کہاں ہے. وہ تو دو صفتیں ہیں، دو، ایک مضاف کی ہے اور ایک مضاف الیہ کی ہے. اچھا جی، اب سم اپ کر لیں. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ 3 باتیں بنیادی طور پر سیکھی ہیں. نمبر 1 کہ عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا. اس کی وجہ سے صفت جب آ جائے مضاف یا مضاف الیہ کی تو پرابلم ہوتی ہے، اور اس کا حل یہ ہے
کہ چاہے مضاف کی صفت ہو یا مضاف الیہ کی ہو، مرکب اضافی کے بعد لانی ہے، اور جس کی بھی صفت ہے چاروں پہلوؤں سے اس کے مطابق رکھنا ہے۔ اور مضاف کی وسعت کیسے پہچانی جائے گی؟ مضاف الیہ کو دیکھ کر۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو ہم مضاف کو معرفہ ٹریٹ کریں گے، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو ہم مضاف کو نکرہ ٹریٹ کریں گے۔ بس اب اسی کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے مرکب اضافی کا حصہ چہارم کا جو سبق ہے وہ سمجھنا ہے۔ اس میں پہلے ایک پرانی بات یاد کریں۔ بالکل شروع میں جب ہم نے اعرابی حالت سمجھی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حالت رفع میں ہر لفظ کے آخر پر دو پیش آتی ہے، نصب میں دو زبر آتی ہے، الف کا اضافہ ہوتا ہے، اور جر میں دو زیریں آتی ہیں۔ اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ابھی اور بھی علامتیں ہیں، ہم پڑھیں گے۔ اور جب تمام علامتیں پڑھ لی ہم نے تو کیا علامتیں پڑھی تھیں؟ 5 تھیں۔ یہی 5 علامتیں پڑھی تھی نا۔ اس میں نون کہاں کہاں آتا ہے؟ نون تثنیہ کی حالت رفع اور نصب اور جر میں، اور نمبر 2 جمع مذکر سالم، پوری بات کہیں نا، جمع مذکر سالم کے رفع میں اور نصب اور جر میں۔ یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتے ہیں، اور اس کی وجہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ نام کیوں ہے۔ اس لیے کہ اس نون کے ذریعے ہم کسی لفظ کا اعراب پہچانتے ہیں کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، اور وہ الفاظ تثنیہ کے ہیں اور جمع مذکر سالم کے ہیں۔ یہی 2 فیکٹرز ہیں جس میں نون اعرابی آتا ہے اسم میں۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے تو اس کا نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں۔ مسجد کا دروازہ باب المسجد، لیکن ہم کہیں اگر کہ مسجد کے 2 دروازے، تو سیدھا حساب جو تھا وہ تو یہ تھا کہ ہونا چاہیے تھا بابان المسجدی، لیکن جب قاعدہ اپلائی ہوگا، اس لیے کہ یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے، یہ گرے گا تو باقی کیا بچا؟ باب المسجدی۔ اور اگر ہم کہیں کہ یقیناً
بے شک مسجد کے دونوں دروازے، آگے خبر جو بھی ہو تو صحیح شکل کیا بنتی؟ اِنَّا بابین المسجدی۔ قاعدہ جب اپلائی ہوگا تو یہ نون گرے گا، یہ نون اعرابی ہے۔ یہ باقی بچا، اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ کوئی قاعدہ یاد ہے کہ بھول گئے وہ بھی؟ ساکن کو اگر آگے ملانا ہو تو عام طور پر زور کس پہ ہے؟ عام طور پر، یہ بات یاد رکھیے گا، عام طور پر کسرہ دے کے ملاتے ہیں تو ہم کہیں گے اِنَّا بابَیِ المسجد۔ اب جمع کا صیغہ بھی دیکھ لیں۔ کہنا چاہتے ہیں مسجد کے مسلمان، تو سیدھا حساب جو بنتا ہے وہ تو بنتا ہے مسجدی۔ اب یہ نون اعرابی گرے گا، یہ باقی بچے گا۔ اب یہ واو ساکن ہے، اس کو متحرک کریں گے کہ نہیں؟ کیا ہو جائے گا؟ بھئی یہ بتائیں کہ پڑھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مسلم المسجد، اس لیے یہ واو ساکن ہی رہے گا، اس کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے جو تھا اس کو پڑھنے میں پرابلم آ رہی تھی، بابئی، اب پھر آگے ملانا، اگر اس کو سائلنٹ کر کے بابل کریں تو وہ جو رفع کا صیغہ تھا بابل مسجدی، اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر تو ہمیں اس کو ملا متحرک کر کے تاکہ پتہ لگے کہ یا ہے، بابئی المسجدی کرنا پڑا۔ یہاں پر واو سے پہلے پیش ہے اور اس کو ملانے میں واو کی آواز خود شامل ہے واو میں، پیش میں، اس لیے اس کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ایسے ہی مسلم المسجد ہی کہیں گے۔ اور چاہے یہ سکون کی علامت لکھی جائے اس طرح سے، چاہے اس کو خالی چھوڑ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن متحرک نہیں کریں گے۔ اس کے تجوید میں پھر کیا فرق ہو جائے؟ صرف مسلم المسجد اور مسلم المسجد میں تلفظ میں پھر مسلم المسجدی، جی، اور صرف ایک مسلمان ہے تو اس کا بھی تو مسلم ہے، تو یہ مسلم و جمع ہے، اس کی پھر تلفظ میں فرق ہے۔ ایک مسلم، اچھا، ایک اور جمع میں، وہ عام طور پر جو
مطلب جملے کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جمع کے لیے ہے یا واحد کے لیے ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس سے پہلے ان نہ لگائیں، یقیناً مسجد کے مسلمان، تو یہ بنتا تھا اب قاعدہ اپلائی کریں گے، یہ گرے گا تو باقی بچے گا یہاں بھی وہی صورت ہے۔ اب یا کو متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یہ یا کی آواز خود اس میں شامل ہو رہی ہے۔ انا مسلم المسجد، چاہے اس طرح لکھیں چاہے اس کے بغیر لکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جی، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اسم جب مضاف بنے گا تو اس کا نون اعرابی گر جائے گا، قاعدہ تو یہ ہے۔ لیکن اس کا اطلاق ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ کو نقشہ بنا کے بتایا تھا، صرف دو جگہوں پر ہوگا، تثنیہ کے صیغے میں ہوگا اور جمع مذکر سالم کے صیغے میں ہوگا۔ یہ اسما جمع مؤنث کے اس میں نہیں ہوگا، وہ تو آتن ہے، آخر میں تا آ رہی ہے، وہاں نون نہیں ہے، نون اعرابی گرتا ہے۔ بس اب اسی کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے۔ پہلے تو اس کا ترجمہ کر دیں مجھے۔ واہ، یہ ہو گیا ترجمہ جی؟ صحیح ہے؟ اچھا، سرٹیفکیٹ مل گیا جی مجھے۔ اچھا، یہ لڑکے کی تکرار اچھی لگ رہی ہے آپ کو؟ اردو میں کیا طریقہ ہے؟ اس لڑکے کی جگہ اب آئے گا اس، تو عربی میں بھی یہ تکرار اچھی نہیں لگتی ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے وَقَلَمُهُ۔ اب یہ ہو جو ہے یہ کس کا قائم مقام ہے؟ الولدی کا۔ یہ الولدی یہاں کیا تھا؟ مضاف الیہ تھا اور حالت جر میں تھا، تو اس کا قائم مقام بھی، یہ تو ہم پڑھ چکے نا کہ ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں سب مبنی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ضمیریں ہیں اب چونکہ زیادہ تر یہ مضاف الیہ بن کے آتی ہیں، اس لیے ان کو ہم حالت جر میں مانتے ہیں۔ یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں محلن، موقع محل کے لحاظ سے محلن، تو
تو یہ ضمیر جو ہے اب یہاں پر محلاً حالت جر میں ہے. نہیں یہ میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. قلمہ الٹا پیش. اسی طرح سے اگر ہوتا بچی کی کتاب اور اس کا قلم تو ہم ترجمہ کرتے کتاب وقلم ہا. تو جیسے پچھلے اس میں آپ نے دیکھا تھا جو ضمائر مرفوعہ پڑھی تھیں کہ 14 صیغے کے لحاظ سے الگ الگ ضمیریں آتی ہیں. تو اسی طرح جو ضمیریں مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یہ بھی الگ الگ استعمال ہوتی ہیں. 14 صیغے ان کے بھی، جیسے آپ نے پچھلی گردان اپنے قلم کو یاد کرائی تھی ویسے ہی اس کی بھی گردان آپ نے اپنے قلم کو یاد کرانی ہے. ہو ہما ہم ہا، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا. وہ کچھ کامن ہے تھوڑے سے، وہ پہلے جو 6 صیغے اس میں کامن ہے 4، باقی فرق ہے. وہاں پہ ہو کی جگہ ہوا تھا، ہا کی جگہ ہیا تھا. ہما ہم اور ہما ہن یہ 4 کامن ہیں. اس کے بعد انتما مخاطب سے چینج ہو جاتا ہے، انتا کے بجائے کا کما کم، کی کما کننا، اور یا اور نا. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے قلم کو یاد کرائیں پھر رٹا لگائیں. قلم کو یاد کرانے میں بہت ایڈوانٹیج ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ اس کا اندازہ آپ کو آگے چل کے ہوگا جب آپ کو فعل کی گردانیں یاد کرنی ہوں گی. اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے پچھلی جو ضمیریں پڑھی تھیں ہم نے، چونکہ وہ زیادہ تر مبتدا بن کے آتی تھیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ محلاً عام طور پر رفع میں ہوتی ہیں، اس لیے ان کا نام ہم نے رکھا تھا ضمائر مرفوعہ. اور چونکہ علیحدہ لکھی جاتی ہیں، الفاظ کے ساتھ ملا کے نہیں لکھی جاتی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو کہا تھا منفصلہ. یہ زیادہ تر مضاف الیہ بن کے آتی ہیں، حالت جر میں ہوتی ہیں، تو ان کا نام ہے ضمائر مجرورہ. اور چونکہ یہ زیادہ تر، کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جہاں علیحدہ ہو جاتی ہیں، ورنہ زیادہ تر الفاظ کے ساتھ ملا کے لکھی جاتی ہیں، متصل ہوتی ہیں، تو ان کو پھر کہتے ہیں متصلہ. وہ تو ہم آپس میں بات کریں گے. ضمائر مجرورہ ان کا نام ہی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. ان کا استعمال، اب اس میں چند چیزیں اور سمجھنی ہیں ابھی ہم نے. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے گردان پڑھی تھی، مخاطب سے شروع کریں تو کیا آتا ہے؟ کا کما کم، کی کما کننا، اور پھر یا. یہ کیا صیغہ بنا؟ واحد متکلم، میرا یا میری. اس کی ایک بڑی عجیب خاصیت ہے. اگر میں کہنا چاہوں کہ میری کتاب، اور
مبتدا ہے یہ میری کتاب، آگے خبر آ رہی ہے میری کتاب نئی ہے، تو مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں رکھیں گے اور کس کو رکھیں گے؟ مضاف کو۔ میری کتاب میں یہ بھی چلیں، یہ بھی سمجھ لیں، کتاب مضاف الیہ ہے اور میری کتاب مضاف ہے اور میری مضاف الیہ ہے، تو اس کا حالت رفع جو ہے وہ مضاف پر آئے گی، کتاب ہی، یہی بنا نا۔ اور اگر میں کہوں انا، یقیناً میری کتاب، تو یہ بنے گا کتابہ ہی، وہ ابھی بتا دیتا ہوں، لکھنے میں تو آپ سمجھ لینا کہ۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میری کتاب کا ورق نیا ہے، تو ورق اب یہ مضاف بھی بن رہا ہے آگے یا متکلم کا، اور اس کا مضاف الیہ بھی ہے، تو یہ ہوگا یہی بنا۔ اس کو پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اس کو پڑھیں گے کتابی، البتہ اس کو پڑھنے میں پرابلم ہے اور اس کو پڑھنے میں پرابلم ہے۔ کتابوئی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کتابئی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ پھر سارے اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ رفع میں پھر کتابی ہی لکھا پڑھا جائے گا، نصب میں بھی کتابی لکھا پڑھا جائے گا، اور جر میں تو خیر یہ ہے ہی کتابی۔ اسی لیے آپ کی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کا یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یائے متکلم رفع اور نصب کھا جاتی ہے۔ کھانے کا مطلب سمجھ گئے اب آپ؟ رفع کھا گئی، اس کی جگہ وہی جر آ گئی، نصب کھا گئی، اس کی جگہ وہی جر آ گئی۔ یائے متکلم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے مضاف کی جگہ مضاف الیہ بن کے آئے گی، اپنے مضاف کی رفع اور نصب کھا جائے گی۔ جس طرح آپ نے پیچھے ضمائر مرفوعہ میں دیکھا تھا، ایک ایکسیپشن تھا، وہ بھی واحد متکلم میں ہی تھا، لکھتے ہیں انا اور پڑھتے ہیں انا۔ اسی طرح سے یہ متکلم میں جو یہ ہے کہ یہ اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جائے گی۔ یہ رفع نصب جب تینوں حالتوں میں یا متکلم جس لفظ پہ بھی آئے گی، رفع نصب جر میں تینوں حالتوں میں یہ اسی طرح پڑھا جائے گا، حالت جر کی طرح۔ اور جملے کے کنسٹرکشن سے پھر ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ مرکب جو ہے یہ رفع میں ہے کہ نصب میں ہے کہ جر میں ہے۔ اچھا، اردو میں ہم کہتے ہیں اے لڑکے، یہ اے کیا ہے؟ بلانے کے لیے،
تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے. اس کو ہم کہیں گے حرف ندا. ندا کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، پکارنا، آواز دینا. اور جس کو پکارا جائے اس کو ہم کہتے ہیں منادا. تو اردو میں تو عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ یا. حرف ندا جو ہے وہ یا ہے. اس کے معنی تو آپ کے سمجھ میں آ گئے؟ پکارنے کے لیے اردو میں جو بھی لفظ ہو، اے. لیکن یہ عامل بھی ہے، یہ عامل بزرگ ہیں. اور اس کے ہم صرف 3 قواعد پڑھیں گے. باقی چونکہ وہ خاصی آگے کی بات ہے اور باریک علمی بحث ہے، اس لیے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارا کام 3 قواعد سے انشاءاللہ قرآن مجید کی حد تک چل جائے گا. جس نے عربی ادب پڑھنا ہو پھر وہ پھر آگے پڑھے. قرآن مجید کی حد تک یہ 3 کام ہمارا چل جائے گا. منادا یعنی جس کو پکارا جائے. منادا اگر مفرد ہوگا تو یا کا عمل یہ ہوگا کہ اس پہ سے تنوین ختم ہو جائے گی. جیسے یا زیدن کہنا غلط ہے، یا زیدو کہیں گے. یا رجلن کہنا غلط ہے، یا رجلو کہیں گے. پہلا عمل تو یہ ہے اس کا کہ اگر یہ منادا مفرد ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی، صرف ایک رفع باقی بچے گی. دوسرا یہ کہ منادا اگر معرف باللام ہو، یعنی لام تعریف لگا ہو. معرفہ کہنا غلط ہے، یہ تو میں اسی لیے میں تھوڑا سا رکا تھا. ابھی دیکھیں ہم نے مثال دی تھی یا زیدن. اب یہ زیدن معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، تو تنوین ہے. اس نے اپنا عمل کیا کہ تنوین ختم کر دی، زیدو کر دیا. اب دوسرا عمل جو ہے وہ اس لفظ پر جس پہ لام تعریف لگا ہوا ہے، معرف باللام. جیسے الرجل، اس کو ہم نے پکارنا ہے تو یا کے بعد ایہا آئے گا مذکر میں، اور مؤنث میں یا ایتوہا آئے گا. اگر النساء کو پکارنا ہو تو پھر ہم کہیں گے یا ایتوہا النساء، یا ایہا الرجل. اگر ایک عورت کو امرات ہو تو بھی ایتوہا آئے گا. دو عمل ہو گئے ان کے. تیسرا عمل جمع اور تسنیہ میں بھی یہی رہے. ہاں یہ تو کہ منادا اگر مرکب اضافی ہے، جیسے
یہ نام سنا ہے کبھی؟ یہ نام جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، عبد الرحمانی، اللہ کا بندہ. اس کو ہمیں پکارنا ہو تو ایسی صورت میں مرکب اضافی پر جب یا آئے گا تو مضاف کو نصب دے گا. یا عبد الرحمانی کہنا غلط ہے، یا عبد الرحمن. اور عربی کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اگر یا کے بغیر صرف عبد الرحمانی لکھا ہو اور کوئی دوسرا ریزن نہ ہو اس کے نصب میں ہونے کا، مثال کے طور پر انا نہیں لگا ہوا ہے، یا آگے چل کے ہم فعل میں پڑھیں گے یہ مفعول نہیں بن رہا ہے، تو پھر ہم اسے منادہ مانیں گے یا کے بغیر. یہ نصب بتا رہی ہے. وہ کبھی آپ ورکشاپ میں گاڑی ٹھیک کرانے جائیں تو جب وہ بڑا مستری اپنے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ٹریننگ انڈر ٹریننگ، ان سے کوئی کام کہیں گے تو کہیں گے چھوٹے ذرا یہ پکڑا دے، چھوٹے ذرا یہ لے لے. لیکن جب چھوٹے کو بلانا ہوگا تو کیا کہے گا؟ چھوٹے. اور یہ جو اس نے اے کو کھینچا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ اس کو بلایا گیا ہے، وہ سمجھ جائے گا. اسی طرح سے عربی کا اسلوب یہ ہے کہ یا کے بغیر اگر آپ کہیں گے عبد الرحمن تو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کو بلایا گیا ہے، منادہ ہے اب وہ. یہ 3 عمل ہیں اس کے، اور اس حساب سے تو انشاءاللہ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو مشق ہو جائے گی، لیکن دعاؤں میں بہت آتا ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ ہمارا، ہمارے نہیں، رب واحد ہے. ارباب ہوتا تب ہم کہتے ہیں ہمارے رب، اور ہم تو موحد ہیں. نہیں، اے یہاں نہیں لگے گا. دیٹ از واٹ آئی مین. ہمارا رب. اب کیا ترجمہ ہو؟ اے ہمارے رب. دیکھیں یہاں یا نہیں لگا ہوا ہے، اور دعاؤں میں آپ غور کریں ربنا آتنا فی الدنیا، تو رب مضاف کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ منادہ ہے. اس لیے وہاں پر ترجمہ کریں گے اے ہمارے رب. اور جہاں اس طرح سے آیا ہے اللہ ربنا و ربکم، تو وہیں سیدھا ترجمہ ہے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اچھا جی، کچھ چیزیں اور سمجھانی ہیں لیکن وہ سلسلہ میں چھیڑوں گا مغرب کے بعد. حالانکہ ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا، لیکن وہ نیا سلسلہ ہے مغرب کے بعد انشاءاللہ. یہاں پر